اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ معاملات، مسائل، احکامات آپ کے سامنے ذکر کریں۔ یہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے اور اسی جیسی دوسری عبادت زکوٰۃ ہے جو کہ مالی عبادت شمار ہوتی ہے۔ وہ بھی فرض، یہ بھی فرض، وہ بھی اسلام کا بنیادی رکن اور یہ بھی اسلام کا بنیادی رکن۔ یہ جو مہینہ ہے جس طرح یہ صیام کا ہے، تلاوت کلام پاک کا ہے، تو اسی طرح یہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کی بہت ساری صورتیں ہیں جن میں سے ایک اہم ترین جو فرض کے درجے میں ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ قرآن پاک میں جا بجا جو ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، بے شمار جگہ فرمایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جس طرح نماز بہت زیادہ اہم فریضہ ہے تو اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا فریضہ ہے۔ تو اس زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا، سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نافع ہوگا۔ تو آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کے مسائل پر جب ہم بحث کریں گے، بات کریں گے، تو اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہماری بات ہوگی کہ وہ کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ لازم اور واجب ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے افراد ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہم یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے اشخاص ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، وہ مستحقین زکوٰۃ ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی فضیلت، وعید، اور ادا کرنے کی فضیلت اور ثواب، اجر۔ دوسرے نمبر پر نصاب زکوٰۃ، اور تیسرے نمبر پر صاحب نصاب، اور چوتھے نمبر پر مستحق زکوٰۃ۔ اس وقت جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور آج ہماری جو گفتگو کا محور ہوگا وہ صرف یہی ہوگا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید کیا ہے، ہم اگر ادا نہیں کرتے تو کیا ہوگا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس پس منظر کے ساتھ یہ سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 34 ہے اور 35 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ تو اس کا ترجمہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ تو جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں فرماتا ہے تو ایک یہ محبت کا، پیار کا اور اپنائیت کا خطاب ہے کہ اے وہ لوگ جو ہمیں مانتے ہو، ہمیں جانتے ہو، ہم کچھ کہہ رہے ہیں آپ ہماری مانو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگ جو ہمارے اپنے ہو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ بے شک بہت سارے لوگ من الاحبار، علماء میں سے، یعنی جو عیسائیت کے بڑے حضرات ہیں، والرہبان، اور راہب، یعنی وہ لوگ جو اس زمانے میں پیر کہلاتے تھے، گرو ہوتے تھے، وہ کہ بہت سارے لوگ جو عیسائی یہودیوں کے علماء میں سے ہیں، اور وہ لوگ جو راہب ہیں وہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ لوگ
جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، تو ایسے سارے لوگوں کو اے نبی آپ بشارت سنا دو دردناک عذاب کی۔ یعنی وہ جو احبار اور رہبان ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، باطل طریقے سے ان کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی بھی مال ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اللہ کا حق اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ آگے تھوڑی سی وضاحت ہے کہ کس طرح کا عذاب، تو فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ دن کہ جس دن جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور تپایا جائے گا اس خزانے کے ذریعے سے ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پشتوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ مال دولت جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا سو چکھو اس چیز کا ذائقہ جس کو تم ذخیرہ کرتے تھے، خزانہ کرتے تھے۔ تو ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مال و دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے کا نقصان اور اس کا سزا اور عذاب یہ ہوگا جو یہاں بتایا گیا ہے۔ اس آیت کی ہم تھوڑی سی وضاحت آپ کو بتا دیں، پھر اسی مضمون پر کچھ آیات اور بھی ہیں تو اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوں گے اور اس سے پہلے بھی، یہود و نصارہ کے علماء، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ ان کا باطل طریقے سے مال کھانے کا کیا طریقہ تھا؟ ایک تو وہ یہ کرتے تھے کہ انہیں کہتے تھے کہ بھئی آپ جو ہے اگر مال خرچ کرتے ہیں چرچ پر یا ان حضرات کو دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری اللہ تعالیٰ سے بخشش کروا دیں گے۔ کوئی آ کر کہتے تھا کہ بھئی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اتنا مال جو ہے وہ ادا کر دیں۔ اسی طریقے سے کوئی کہتا تھا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، وہ کہتے تھے کہ چلو اتنا مال خرچ کر دیں، آپ کے عذاب میں ہم تھوڑی سی کمی کروا دیں گے۔ اب یہ معاف کرنا، عذاب میں کمی کرنا، توبہ قبول کرنا، یہ اللہ کا کام تھا، اللہ ہی کا حق ہے، تو ان لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر، ان کو جانسے میں لا کر یہ باور کروایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ہیں نا اللہ والے، تو آپ بس تھوڑا سا پیسہ خرچ کرو تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ بے فکر ہو جاؤ، ہم جانے ہمارا خدا جانے، آپ کو جو ہے نا خدا تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ جھانسا دے کر، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر جو ہے وہ لوگوں سے مال بٹور لیتے تھے۔ اب وہ تو اللہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونا ہے یا ان کا کیا عذاب ہے، کیا سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے علماء کی یہ ادا اللہ کو یہ پسند نہیں آئی، ان کے گروؤں کی، پیشواؤں کی، جو اس زمانے میں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ تھے یا مبینہ طور پر علماء تھے یا ان کے جو بھی ہیرو تھے، گرو تھے، بڑے تھے۔ اس میں ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم لوگ بھی لوگوں کا ٹھیکہ نہ لیا کریں ان کے گناہ بخشوانے کا، ان کی مغفرت کروانے کا۔ ہم یہ کہا کریں کہ بھئی معاف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، آپ کو جو توفیق ہو آپ بے شک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ میں یہ کہوں کہ مجھے پیسے دے دو اور میں تمہیں بخشش کی ضمانت دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا آپ لوگوں کو لائق نہیں ہے، زیب نہیں دیتا۔ اب بھی الحمدللہ ہمارے ماضی میں یا اب بھی جو ہمارے صحیح جید علماء کرام ہیں اور مفتیان عظام ہیں اور اولیاء کرام تھے یا ہیں، وہ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے روزہ توڑا ہے، لہٰذا آپ کسی بھی جگہ پر یہ خیرات کر دیں۔ آپ کے ہاں مشکل ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو ٹالتا ہے، تو آپ اپنے علاقے میں کسی بھی طریقے سے خیرات کر دیں۔ کوئی بھی ہمارے جو صحیح علماء کرام اور اولیاء کرام ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے دو اور میں تمہیں شفا دلاتا ہوں، مجھے پیسے دو اور میں تمہیں بخشش کرواتا ہوں، مجھے پیسے دو اور میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو آج بھی اگر ہم میں سے کوئی لوگ ایسا کریں تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو احبار اور رہبان تھے وہ لوگوں کو اسلام کی طرف جانے سے بھی روکتے تھے
اور انہیں کہتے تھے کہ سچا صحیح مذہب تو وہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہاں جاؤ گے تو وہاں پر آپ نماز پڑھنی پڑے گی، فلانا کرنا پڑے گا، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں، بس آپ نذرانہ شکرانہ پیش کرو اور بخشے جاؤ گے۔ اسلام میں جاؤ گے تو آپ کے لیے جو ہے نا بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکلات ہیں۔ تو اس بنا پر ایک تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بھائی ہم جو جہاں کہیں بھی ہوں ہمیشہ لوگوں کو اسی بات کو درس دیں اور باور کروائیں کہ مغفرت، بخش، شفا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بندہ مومن جو ہے نا وہ کوئی ٹھیکیداری نہیں لے سکتا بندے اور اللہ کی، ہاں دعا دے سکتا ہے بس، اور وہ دعا ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ بڑوں سے دعا لینے سے یہ ہے کہ ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے زیادہ لائق ہے، لیکن جو صحیح بڑے ہیں وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ پیسہ دو اور پھر شفا لے جاؤ یا مغفرت لے جاؤ، صحیح بڑے کبھی ایسا نہیں کہتے۔ دوسرا فرمایا کہ یکنزون الذهب والفضة، تو جو سونا چاندی ہے یعنی جو بھی مال و دولت ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں، خزانہ کر لیتے ہیں، سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور اللہ کا ضروری حق اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ عذاب ہے اور دوسرا اس کی وصف ہے علیم، دردناک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ لفظ عذاب ہی بڑی بات تھی، اور اللہ کا عذاب تو ویسے ہی بڑا عذاب ہوگا، لیکن اگر اس کو ساتھ علیم بھی کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی دردناک، انتہائی شدید قسم کا عذاب ہوگا۔ اس وجہ سے بعض صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ بھئی جو کچھ ہے اللہ کے راہ میں دے دو، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا مال جو ہے نا عذاب کا باعث بن جائے۔ لیکن صحیح جو ہے وہ یہی بات ہے کہ اللہ کا حق جو مال میں ہے وہ ادا کر دیں، وہ ادا نہیں کریں گے، وہ بھی کھائے رکھیں گے تو پھر دردناک عذاب ہوگا اور بڑا سخت ہوگا۔ ہمارے ہاں بس اوقات بشارتی سا مزاج بن گیا ہے، جیسے عیسائیوں کے ہاں یعنی بشارتی اجتماعات، بشارتی دعائیں، یعنی بس ہر طرف ہم یہی بتاتے ہیں کہ بس کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آپ مسلمان ہیں نا تو بس پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، فرض ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، حرام سے بچ رہے ہیں، بے حیائی سے بچ رہے ہیں نہیں بچ رہے۔ تو ایک ہمارا ایسا مست سا مزاج بعض جگہ بنا دیا جاتا ہے کہ ہم مطلب دین کو، اسلام کو اپنائیں نہ اپنائیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اخلاق اچھے رکھیں نہ رکھیں، بے ایمانی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، جو ہم چاہیں کریں، اور ہماری سوچ یہ بن جاتی ہے بس اوقات کہ بس اللہ ہے نا۔ تو یہ ان آیات کو بھی پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہی فرما رہا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، نبی سے کہا جا رہا ہے، تو یہ نبی سے کہلوانے کا مطلب یہ ہے کہ پکی ٹھکی مہر ہو گئی، وہ رحمت للعالمین۔ جب اپنی زبان سے کہے گا کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا دردناک عذاب آنے والا ہے، تو اب پھر کل قیامت کے دن ہم رحمت للعالمین کی آڑ نہیں دے سکتے۔ اس رحمت للعالمین نے کہنا ہے کہ مجھے رب العالمین نے فرمایا تھا کہ آئے رحمت للعالمین، آپ میرے بندوں کو بتا دو کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میرا دردناک عذاب ہے، اور یاد رکھو اگر آپ ایسا کرتے ہو تو پھر میں اس دردناک عذاب میں جیسے ان یہود و نصارہ کے رہبانوں کو شامل کروں گا تو ساتھ ایمان والوں تمہیں بھی شامل کر سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ کا جو خوف ہے، خشیت ہے، تقوی ہے، یہ بھی اللہ ہی کی باتیں ہیں، رسول اللہ ہی کی بتائی ہوئی ہیں۔ ہم کوئی خدا نخواستہ بلا وجہ ڈراتے دھمکاتے نہیں ہیں۔ اور اسی سوچ کے تحت جو عالم قرآن کی یہ آیات بیان کرے اس کو پیسے بھی کم ملتے ہیں اور اس کو لوگ اپنے جلسوں پر بھی کم بلاتے ہیں، اور جو کہے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، بس ہوا چلے گی اور انشاءاللہ آپ کے گناہ دھل جائیں گی اور جنت تو ہے ہی تم لوگوں کے لیے، تو حرام کھاؤ، بدکاریاں کرو، بے حیائیاں کرو، فحاشیاں کرو، زنا کرو، شراب پیو، بہنوں کے حق کھاؤ، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، بس وہ رب العالمین بڑی مہربان ذات ہے نا۔ تو ایسے عالموں کو لوگ نہیں بلواتے، نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں یار وہ والی آیتیں بیان کرتے ہیں جو سن کے مزہ نہیں آتا، طبیعت ہی خراب کر دیتے ہیں، ذائقہ ہی خراب کر دیتے ہیں، ماحول ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی اگر یہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں تو پھر سننے پڑیں گی نا۔ تو ہم ایسے کرتوت کیوں کرتے ہیں جو ان آیات کے حساب سے ہمیں عذاب کی طرف لے جاتے ہیں؟ تو اللہ کی رحمت اپنی جگہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو ایسے علماء کو بھی ہمیں بلوانا چاہیے، سننا چاہیے، سنوانا چاہیے۔ ہم اپنی فوتیوں کے موقع پر ایسے عالم کو بلاتے ہیں جو لچھے دار تقریر کرے، بڑی زبردست قسم کی، اللہ اکبر سبحان اللہ، لیکن جو عالم آ کر یہ کہے کہ بھائی جو مرحوم ابا جی فوت ہو گئے ہیں ان کے بھائیوں کو چاہیے کہ اس کی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو حصہ دیں، اگر یہ نہیں دیں گے تو حرام کھائیں گے، حرام کار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا
تو ان کو دوبارہ اس محلے علاقے میں کوئی بھی نہیں بلواتا ہے، کہتے ہیں کہ یار یہ تو فساد کرواتے ہیں، یہ تو ہماری زمین تقسیم کرواتے ہیں۔ بھئی وہ تو خدا کا پیغام ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سننا ہی وہ چاہتے ہیں جس میں فراڈ، دھوکہ اور ہمارا مفاد وابستہ ہو، وہ اللہ کا قرآن، اللہ کا وہ فرمان سننا ہی نہیں چاہتے جو سچ ہو اور حق ہو اور انصاف پر مبنی ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر آگے وضاحت بھی فرما دی کہ اپنے خیال میں مت سمجھتے رہنا کہ وہ دردناک عذاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن اس کو کیا کیا جائے گا، وہ جو سونا چاندی ہوگا اس کو گرم کیا جائے گا، گرم کرنے کے بعد پھر اس کے تختیاں بنا کر یا اس کے ٹکڑے بنا کر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو تپایا جائے گا اور ان کی پشتوں کو جو ہے وہ گرم کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جہنم میں تپے ہوئے پترے جو ہوں گے، بڑے بڑے ٹکڑے، وہ جب کسی کے ماتھے پہ پڑیں گے یا پہلو پہ پڑیں گے، پسلیوں پہ لگیں گے یا پشت پہ لگیں گے، وہ کتنا دردناک عذاب ہوگا ہمارے تصور سے بھی بہت زیادہ۔ تو فرمایا کہ پھر یہ بھی ساتھ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ جو ڈبیوں میں سنبھال کے اور بینک کے اندر جو ہے نا بچا بچا کے اور تجوریوں میں بھر بھر کے اور نوٹ کی کڑیاں جو ہیں وہ گن گن کے جو ہے آپ رکھا کرتے تھے، اب چکھ لو اس کا ذائقہ جو تمہارا خزانہ تھا جو جمع کرتے تھے۔ تو بہرحال اس میں بڑی سخت وعید ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جتنا ایک مال رکھتے ہیں کبھی ہم خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے بڑے جو ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، ہمارے لیے بچاتے ہیں، کیا وہ سارے زکوٰۃ ادا کر کے مرتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ذرا رک کر سوچ کر غور کرنا ہوگا کہ آخر یہ آیت کس کے لیے ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور اسی طریقے سے اس پر ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتا دوں، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک خوشبو بہت پسند ہے اور ایک آواز بڑی پسند ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کون سی خوشبو اور کون سی آواز؟ کہتا ہے وہ جو نئے نئے نوٹ کا بنڈل جس وقت کھول کر پیسوں کو ایسے کرتے ہیں نا، تو وہ کاپی کی طرح کھلتے ہیں اور ایک ایک ورق تیز سے نیچے گرتا ہے، تو ان کڑک کڑک نوٹوں سے ایک خوشبو آتی ہے، ہلکی بینی سی، بڑی مہک ہوتی ہے اچھی سی۔ کہتے ہیں مجھے خوشبو میں خوشبو بہت پسند ہے، اور نوٹ گنتے ہوئے جب 1 2 3 4 وہ سک کر کے آواز آتی ہے، ایک نوٹ دوسرے نوٹ سے ٹکراتا ہے، نیا نوٹ، کہتے ہیں وہ آواز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ میں بعض دفعہ ایک بنڈل کو ایک دفعہ گننے کی بجائے 2 دفعہ گنتا ہوں اور اس کی ذرا بنڈل کھول کے اس کی خوشبو لیتا ہوں۔ تو یہ جو خوشبو ہے نا، اور جس بنڈل کی ہم نے اللہ کے ہاں زکوٰۃ ادا نہ کی، تو اس دن کہا جائے گا کہ ذوقوا، چکھو وہ ذائقہ۔ تو اس دن کہا جائے گا کہ سونگو یہ خوشبو اور سنو یہ آواز، کہ اللہ نے دیا اور تم اللہ کا لے کے سارے ہی بیٹھ گئے۔ تو اللہ جو ہمیں دیتا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ دے کر یہ بتاتا ہے کہ اتنا رکھ لینا، اتنا میری طرف سے میرے بندوں کو دے دینا۔ ہم چوری کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، غاصب ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں کسی کو پہنچانے کے لیے دیا تھا ہم وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا حصہ اللہ نے رکھا ہے وہ دراصل وہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو دینی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے الفاظ میں تھوڑا سا آپ کو تیزی یا سختی لگی ہو تو وہ دراصل صحیح مفہوم ہے ان آیات کے جو میں آپ کے سامنے اس انداز سے ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے سورۃ آل عمران کی اور آیت نمبر ہے 180۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہو کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے، برائی ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن جس چیز میں وہ بخل کرتے ہیں وہ طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام آسمانوں کی وراثت اور زمین کی وراثت۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ خوب باخبر ہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس سے اگلی آیت ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ سن لی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں۔
सनक्तुब मा क़ालू, वन करीब हम लिख लें जो उन्होंने कहा। व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, और उन्होंने जो अंबिया को ना हक़ कत्ल किया। व नक़ूलु, और हम कहेंगे ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, इस आग का अज़ाब चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और ये इस वजह से होगा जो उनके हाथों ने आगे भेजा। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर जुल्म करने वाले हरगिज़ नहीं हैं। तो जो कुछ अल्लाह ताला ये करेगा वो बिल्कुल इंसाफ होगा और उनके करतूतों की सज़ा होगी। तो बहरहाल ये जो आयत है बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में, इस आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल में बुखल करते हैं वो ये ना सोचें कि अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा बुरा है। और वहाँ पर भी फरमाया गया कि जो ख़जाना करेगा उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। और इसी तरह एक और जगह पर भी आपने पढ़ा है, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, यानी शुरू में फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, कि वो जहन्नम की ख़ास वादी है जिसका नाम वैल है, ये अज़ाब है उन लोगों के लिए। फरमाया कि अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददहु, वो माल को जमा करता है फिर गिनती करता है। वो जो मैंने आपको बताया कि उस आदमी ने कहा कि मैं नए नोटों को 2 बार गिनता हूँ। ज़ाहिर है हम भी जब नोट गिनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो अल्लाह ताला को ये पता है कि हमें नोट गिनना बड़ा अच्छा लगता है। तो लाख में से जब 97.5 हो जाए तो फिर उसके बाद अगला 2.5 जो है वो नहीं गिनना चाहिए, वो किसी का है। फिर आगे फरमाया कि यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, और वो ये सोचता भी है कि माल हमेशा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जान छुड़ाया करें, फटाफट अदा करके अल्लाह ताला से तौफीक मांगे, या अल्लाह मुझे माल दे और माल ऐसा दे कि जो मैं आपके हक़ में आपका हक़ अदा कर सकूं, आपके राह में ख़र्च कर सकूं। और फिर जब आ जाए तो फटाफट अदा करें और अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह ये मैं कमज़ोर था, आपकी तौफीक से मुझसे अदा हो गया, अब या अल्लाह इसमें बरकत दे और मुझे और दे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात अदा किया करूँ। तो माल कभी इस नीयत से अल्लाह से मांगे ना कि या अल्लाह मैं आपकी राह में तक़सीम करना चाहता हूँ, मुझे दे। और जब अल्लाह दे तो फिर आप तक़सीम करें तो फिर अल्लाह ताला और देगा, इतना देगा कि आपकी नस्लों से ख़त्म नहीं होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए और अल्लाह का हक़ अल्लाह के रास्ते में बर वक्त अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज इंशाअल्लाह इतना। कल हम वो आयात और अहादीस बताएंगे कि जिसमें ज़कात देने से अल्लाह की बरकत आती है, मोहब्बत आती है, अल्लाह का क़ुर्ब मिलता है और लोगों के दुआएं मिलते हैं और क़यामत के दिन हमारे लिए ज़ख़ीरा बनेगा। कल हमने जो गुफ्तगू की थी रोज़ों के हवाले से, तो कल किसी ने सवाल किया था, बाद में तो मैंने कहा था कि क्लास में सवाल करें तो ज़रा अच्छा रहेगा। तो उनके सवाल का ख़ुलासा ये था कि कसम में अगर कफ़ारा आ जाए और माल से अदा करने की गुंजाइश ना हो तो 3 रोज़े रखने होते हैं। उनका सवाल ये था कि कसम हम खा लेते हैं बस औक़ात कुरान पाक की या किसी भी शय की, तो किस किस्म की कसम पर कफ़ारा आता है। तो मैं उसका मुख्तसर आप हज़रात को बता दूं कि एक कसम वो होती है कि जो हम किसी गुज़श्ता बात पर खाते हैं, कि फ़लाँ कहता है कि मैं कसम खाकर ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। और एक कसम वो होती है जो हम आइंदा किसी काम के करने या ना करने के लिए खाते हैं। और एक कसम वैसे होती है जो हम आम तौर पर बिला वजह यकीन दिलाने के लिए लोगों को कसम खिलाते रहते हैं, कि वो कहता है जी मैं कसम खाता हूँ कि ये बात ऐसे है। तो इसमें से जो वैसे हम कसम खाते हैं नहीं खानी चाहिए, बहुत बुरी बात है। और अगर हम ऐसा करते हैं, गलत सही कर लेते हैं तो गुनहगार होंगे, हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। कसम झूठी खाने के बहुत सारे जो है ना नुक़सानात हैं, वबाल है और बड़ा उसकी नहुसत है। तो इस वजह से हत्तुल इम्कान कसम खाने से बचना चाहिए। और एक वो कसम है जो हम किसी माजी की किसी बात पर बताने के लिए कि सच ये है जो मैं कह रहा हूँ और सच वो नहीं है जो आप कह रहे हैं वगैरह, तो उस कसम पर जो है ना अगर सच्ची हो तो ज़रूरत नहीं है, नहीं खानी चाहिए, और अगर झूठी हो तो सख्त गुनाह है, लेकिन उसकी झूठी कसम पर कफ़ारा नहीं है। एक कसम वो है जो हम आइंदा किसी काम के करने के लिए या ना करने पर खाते हैं, कि कसम खाकर लोग कहते हैं कि मैं ये ज़रूर करूँगा, या कसम खाकर कहते हैं हरगिज़ नहीं करूँगा, लेकिन बाद में वो वैसा नहीं करते जैसे कहा था। और बाज़ दफ़ा वो बात ही ऐसी होती है कि उस पर कसम खानी नहीं चाहिए थी, वो तो करने वाला काम था, तो उसका फिर हुक्म ये है कि उसको तोड़ा जाना चाहिए। तो वो जो कसम है आइंदा ज़माने पर किसी काम के करने या ना करने पर खाने की, और हम कसम को पूरा ना कर पाएँ,
وہ توڑنے پر جو ہے نا کفارہ ہے۔ ماضی کے کسی معاملے پر قسم کھانے کا کفارہ بھی نہیں، اور کسی کو یقین دلانے کے لیے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو مثال کے طور پر ابھی آپ میں سے کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ بھئی کلاس شروع ہو گئی، وہ کہتا ہے ہاں، کہتا ہے سچ بتاؤ قسم سے، تو وہ اگر اس پر قسم لیتا ہے یا دیتا ہے تو یہ وہ قسم ہے کہ جو نہ ماضی کی ہے نہ آئندہ کسی کام کی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، اور اگر غلط کھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی طرح ماضی کے کسی کام کی قسم ہو تو وہ بھی نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر کھا لی جھوٹی تھی تو اس پر گناہ ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آئندہ کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی اور ہم ویسا نہ کریں، یعنی قسم توڑ دیں یا توڑنی پڑ جائے، تو اس پر جو ہے وہ کفارہ ہے۔ تو امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ سمیرہ بیٹی نے کل یہ سوال کیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ سوال اچھا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو اتنی تفصیل کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہم جو ہے وہ سب کو بتا دیں گے۔ اب آخر میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دوں، اب سے کوئی تقریباً 20-25 سال پہلے ہمارے استادوں نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ بھئی قسم نہ کھایا کرو، قسم کھانے کے وبال ہیں، سچی بھی ہو تو بھی جو ہے نا گریز کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ فرمایا تھا، اور میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بھئی اگر بالفرض آپ کی ذات پر 10,000 کا الزام آ رہا ہے تو آپ 10,000 ادا کر دیں، ادا کر کے ان کو کہیں کہ اب میرے سے قسم لے لو، میں نے تمہیں غلط طور پر دیے ہیں، تم نے مجھ سے ناجائز لیے ہیں، اگرچہ آپ کے ذمے نہیں تھے، لیکن اگر آپ ان پیسوں کی خاطر قسم کھائیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ نے قسم کھائی پیسے بچانے کے لیے۔ فرمایا کہ پیسے ادا کر کے کہیں کہ پیسے رکھ لو، لیکن جہاں تک رہا میرے اوپر الزام لگانے کا، تو میں اس کو صاف کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ اتنی نیت کر لیں گے تو کبھی آپ پر ایسا وقت آئے گا ہی نہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پر 50,000 یا لاکھ کا کبھی الزام آپ بولو یار ہم دیتے ہیں، دے کر کہیں کہ جی وہ میں نے دے دیا، پیسے تو ہو گئے، لیکن سچ یہ تھا کہ ایسا نہیں تھا اور میں اس پر قسم کھاتا ہوں، تو اپنی عزت بچانے کے لیے تھوڑی سی گنجائش ہے۔ لیکن آپ عزت بچا رہے ہوں گے تو لوگ اس کو پیسے بچانا سمجھ رہے ہوں گے، تو اس صورت میں جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو وہ اور آج کے دن الحمدللہ کوئی تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں، میں نے ذاتی طور پر آج تک کبھی قسم نہیں کھائی، یہاں تک کہ میں مثال دیتے ہوئے بھی لفظ قسم کا استعمال کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ہمیں جتنے جاننے والے ہیں، چاہے وہ مجھے 20 سال سے جانتے ہوں، 15 سال سے جانتے ہوں، 18 سال سے جانتے ہوں، آپ ان میں سے کسی ایک سے اس کو انعام دے کر پوچھ رہے ہیں کہ ان کی زبان سے آپ نے کبھی قسم سنی، تو نہ ہم مذاق میں قسم اٹھاتے ہیں، نہ یقین دلانے کے لیے، نہ ویسے نہ ایسے نہ کیسے نہ جیسے۔ سبق پڑھاتے ہوئے بھی ہم قسم کے لفظ سے گریز کرتے ہیں، بیان کرتے ہوئے بھی گریز کرتے ہیں، اور آج تک الحمدللہ استادوں کے حکم کے مطابق نیت ہے کہ انشاءاللہ جب بھی کبھی کتنا بھی بڑا الزام آیا، ان سے کہیں کہ یار جو تم نے سزا دینی ہے دے لو، اور جو جرمانہ لینا ہے لے لو، وہ کر کے ہم نے کہنا ہے کہ اب قسم بھی لے لو۔ لیکن الحمدللہ آج تک کبھی اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو آپ بھی انشاءاللہ آج سے عزم کریں کہ انشاءاللہ آپ رہتی زندگی تک کبھی قسم نہیں کھائیں گے، اور اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں گے، تو قسم سے بچ کر انشاءاللہ جو برکت ہے وہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کی جگہ اللہ کا نام پیش کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی ہستی ہے، ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں اور اس کی آڑ میں خود چھپ جاتے ہیں، اس کی آڑ میں اپنا مال دولت بیچتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سچے مخلص ہیں تو انشاءاللہ یقین کرنے والا آپ کی زبان پہ یقین کرے گا، نہیں کرنے والا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔